آپ دیکھ رہے ہیں سخت بنگالی عملیات چینل کو۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوچو اگر وہ انسان جسے تم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہو تمہاری یاد میں تڑپنے لگے، اگر تمہارے بغیر اس کا دل اور جسم بے چین ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ یہ کوئی خواب نہیں، یہ وہی راز ہے جسے صدیوں سے صوفیہ و عاملین چھپاتے آئے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ نایاب نقوش بتاؤں گا جو صرف بنانے کی دیر ہے اور محبوب بے قرار ہو کر خود آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ محبت کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے، اکثر محبوب ضدی، مغرور یا بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ چاہے جتنا چاہو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، دل رو رے کے تھک جاتا ہے، اس کو یاد کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن وہ ایک پل کو بھی نہیں بدلتا۔ ایسے وقت میں یہ کالا جادو کا طاقتور نقش وہ ہتھیار ہے جو محبوب کے دل کے پردے پھاڑ کر اس میں تمہاری محبت بھر دیتا ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے صرف ایک بات یاد رکھنا، نیت صاف ہو، محبت خالص ہو، ورنہ یہ طاقت الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ صرف ٹرائی کے لیے یا کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو تڑپانے کے لیے فضول میں آپ اس عمل کو نہ کریں۔ اگر آپ کو سچی محبت ہے، دلی محبت ہے اور کسی طریقے سے وہ قابو میں نہیں آ رہا تو آپ اس عمل کو پھر کر سکتے ہیں۔ یہ نقش جب تیار ہوتا ہے تو اس لمحے سے محبوب کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، اس کے دماغ پر ایک انجانی کشش چھا جاتی ہے۔ وہ اپنی ضد، غصہ اور تکبر بھول کر صرف تمہیں یاد کرتا ہے، گھر ہو، کام پر ہو یا کسی اور کے ساتھ۔ اس کے دل کی ایک ہی صدا ہوگی، تمہارا نام، تمہاری یاد، تمہارا چہرہ۔ کبھی کبھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جادو ایسا کیسے کرتا ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ خفیہ نقوش ہے جو الفاظ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ایک بار بننے کے بعد یہ محبوب کو وجود میں آگ لگا دیتا ہے، اس کے تن من میں تمہارے لیے محبت پیدا کرتا ہے، محبت کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ جب یہ نقوش مکمل ہوتا ہے تو محبوب کے دل کی بے چینی اس کے جسم میں اتر جاتی ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا، دن کو چین نہیں لیتا، ہر طرف اسے تمہاری خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس کے قدم تمہاری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے پاس موقع ہوتا ہے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینے کا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ طاقتور عمل تمہارے لیے کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب فوراً تمہارے قابو میں آ جائے تو ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ یاد رکھو، موقع بار بار نہیں ملتا، یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ رابطہ صرف وہی کرے جس کا دل کی سچی محبت ہو اور وہ اسے پانا چاہتا ہو اور سیریس طور پہ کوئی کام کروانا چاہتا ہو۔ اب اس نقوش کے لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس میں آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پہ، آپ کسی بھی حالت میں، وضو، بنا وضو، کوئی اس میں آپ کو پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی اس میں شرط و شرائط نہیں ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس نقش کو صرف سفید پیپر کے اوپر آپ نے لکھا ہے، کسی بھی پین سے لکھ لیں، کسی بھی سیاہی سے لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کی کوئی چال نہیں، آپ کسی بھی چال سے بھی لکھ سکتے ہیں، اوپر سے نیچے لکھ سکتے ہیں، دائیں سے بائیں لکھ سکتے ہیں، بائیں سے دائیں، جیسے آپ کا دل چاہے اپنی مرضی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے مقصد لکھنا ہے۔ مقصد لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایک ہنڈیا لینی ہے، اس ہنڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، اس ہنڈیا کے اندر آپ نے اس تعویذ کو رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کچھ فروٹس رکھنے ہیں، جو بھی سیزنل فروٹ ہیں وہ آپ نے 3-4 قسم کے اس کے اندر رکھ دینے۔ اس کے بعد اس کو آٹا لگانا، آٹا لگانے کے بعد اس کو آپ نے چلتی ہوئی نہر میں، دریا میں، سمندر میں آپ نے پھینک دینا، بس اتنا سا کام ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ مقصد اپنا لکھیں گے، جو بھی آپ اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں یا اس کی محبت چاہتے ہیں، اس کا جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس پہ لکھیں گے۔ فلاں بن فلاں علی رگو عشق محبت فلاں بن فلاں، تو نیچے آپ مقصد لکھ دیں گے۔ بس اتنا سا ہے، اس کا طریقہ کار مکمل میں نے آپ کو بتا دیا، بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ سننے میں، دیکھنے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ کام کرتی ہے آپ کی سوچ سے بڑھ کر۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا بھی آپ کو کام کروانا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، 0310698551، مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔